ہمارے وہ مولوی حضرات جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، علماء کرام نہیں کہتے، مولانا صاحب نہیں کہتے، اور وہ اپنے مدرسوں کے اندر، غریبوں کے مدرسوں کے اندر وہ تعلیم قرآن مجید کی انہوں نے 200 سال سے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ آج ان کے بارے میں ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ان کو 25,000 روپے مہینہ دے کر باعزت ایک زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور وہ جو کمی والے جو 2.5 ایکڑ ہیں ان کے دیے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ نے شاملات انگریز دے گئے، 2.5 ایکڑ لوہار کے، 2.5 ایکڑ چوکیدار کے، 2.5 ایکڑ ترخان کے اور 2.5 ایکڑ مولوی کے، وہ انہوں نے اس شان کو گھٹایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس مولوی کو جو انگریزوں کے آنے سے پہلے وکیل کہلاتا تھا مولوی، اور مولوی فرید صاحب مشرقی پاکستان کے قومی اسمبلی کے ہمیشہ ممبر بڑے دبنگ رہے ہیں، ان کے بارے میں مشہور یہ کیا کہ یار یہ تو مولوی آدمی یہ نال کی گل کرنی ہے۔ جڑا 25,000 روپئے والا قدم لیا ہے اداریاں نے، گورنمنٹ نے، ایک ایسا ہے یہ بارے تمہیں یہ کوئی فائدہ ہوئے گا؟ جی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا جی، بہت اچھا قدم ہے حکومت کا۔ جی حکومت نو اس تو اگے بھی جڑا نا جی کئی قدم اٹھانے چاہیے نے اس معاملات جڑے نے نا جی علماء دے حق دے وچ، جڑے بالکل بیچارے نہیں انہوں دی 5-5 10-10 7-7 10-10 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اخراجات پورے نہیں ہوندے انہوں دے، جی تے بہت بیچارے پریشانی جی سن۔ جی یہ حکومت کا اچھا قدم ہے کہ جڑا علماء دی خدمت کرنا شروع کیتا انہوں نے۔ اللہ پاک مزید انہوں نے دوے علماء دی مزید خدمت کرن، جڑے بیچارے غربت دی حالت اپنے اخراجات نہیں پورے کر سکتے، اپنے گھراں دے خرچے بھی نہیں، سبزی بھی نہیں پوری کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، تے اے اللہ پاک اِداں دے کم کرن دی توفیق دے۔ یعنی ہوں تسی حق بیان نہیں کر سکو گے؟ جی انشاءاللہ حق بیانی کیوں نہیں کر سکاں گے۔ اگے تمہیں محتاجیاں ہے سن؟ جی محتاجیاں ہے سن، بندے کئی بندے جڑے نے انہوں دا لحاظ کر کے تے نہیں سی بولنا پیندا، کیونکہ وہ مدد کرنے والے بندے سن۔ چلو ہن حکومت آپ مدد کردی پئی ہے جی تے انشاءاللہ حق بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ آج کا پروگرام نہایت اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر زیرو ٹالرنس ہے۔ ہم نہ کسی کی بات کو سننا چاہتے ہیں اور نہ کسی کی بات کو برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری زندگی کے اندر مولانا مودودی کا ایک رول ہے کہ 63 میں گولیاں چل رہی تھیں اور کسی نے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آج میں بھی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ تو میں تو مولانا مودودی نہیں ہوں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ وہ ٹاپک چنیں جو لوگ چاہے سننا نہ چاہیں، لیکن بات حق کی ہو، اور حق کی بات اسی وقت ہوتی ہے جو وقت پر کی ہے۔ تو آج کا پروگرام اصل ہے کہ ہمارے جو درسگاہیں ہیں، دینی درسگاہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ ہمارے وہ مولوی حضرات جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، علماء کرام نہیں کہتے، مولانا صاحب نہیں کہتے، اور وہ اپنے مدرسوں کے اندر، غریبوں کے مدرسوں کے اندر وہ تعلیم قرآن مجید کی انہوں نے 200 سال سے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ آج ان کے بارے میں ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ان کو 25,000 روپے مہینہ دے کر باعزت ایک زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور وہ جو کمی والے جو 2.5 ایکڑ ہیں ان کے دیے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ نے شاملات انگریز دے گئے، 2.5 ایکڑ لوہار کے، 2.5 ایکڑ چوکیدار کے، 2.5 ایکڑ ترخان کے اور 2.5 ایکڑ مولوی کے، وہ انہوں نے اس شان کو گھٹایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس مولوی کو جو انگریزوں کے آنے سے پہلے وکیل کہلاتا تھا مولوی، اور مولوی فرید صاحب مشرقی پاکستان کے قومی اسمبلی کے ہمیشہ ممبر بڑے دبنگ رہے ہیں، ان کے بارے میں مشہور یہ کیا کہ یار یہ تو مولوی آدمی یہ نال کی گل کرنی ہے، نہ اس کو سمجھ ہے، نہ اس کی کوئی بات پلے پڑ سکتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ میں اپنی زندگی کی ابتدا میں نے مدرسے سے کی، اور جب مدرسے سے نکلا اور میں سکول میں گیا تو مجھے 4تھی جماعت میں داخلہ ملا۔ اساتذہ نے میری بڑی تعریف کی، میری عزت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس بچے نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ صرف فرق یہ تھا کہ میں ڈے اسکالر تھا۔ ڈے اسکالر کا مطلب یہ ہے صبح جانا اور شام کو آنا، لیکن وہاں بے شمار بچے
جو وہاں پر مدرسے میں رہتے تھے، میں ان کی حالت کو جانتا تھا، کس طرح روٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں، کس طرح ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، کس طریقے سے اس مولوی بیچارے کی تنخواہ کوئی 10 روپے 12 روپے جو کوئی چندہ ہو گیا اس کے اندر اس بیچارے نے گزارا کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں نے بڑی مشکل سے اس ٹاپک کے اوپر بحث کرنے کے لیے کہ جو ہمارے علماء کرام میں چل رہی ہے کہ یہ 25,000 کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو 16 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، 6 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں، 6 گاڑیاں آگے چلتی ہیں، اور یہ اس کے پیروکار ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے پاس بیت المقدس جانے کے لیے ایک اونٹ تھا، اور اس پر سواری جب وہ بیت المقدس پہنچے تو نوکر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے پیر سید مقدس شاہ بخاری نیرہ والی سرکار، ان سے میری ملاقات رہتی ہے، میں ان سے ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں، اور مجھے ان کا پتہ ہے کہ یہ ان کے دل میں درد کتنا ہے۔ انہوں نے بڑے قریب سے علماء کرام، انہوں نے بڑے قریب سے تفرقہ بازی، انہوں نے بڑے قریب سے بے روزگار طالب علم جو مدرسے سے نکلتے ہیں ان کو دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا لائحہ عمل بھی تبدیل کر لیا۔ ان کے مدرسے سے نکلنے والا ہر بچہ ہنرمند، تاکہ وہ باہر چلے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی فرقہ پرست پارٹی کا اعلی کار نہ بنے۔ میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ تو جناب پیر سید مقدس بخاری صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، آپ خانقاہ ڈوگرہ سے تشریف لائے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بخار کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سچی بات کہنے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ عین ممکن ہے میرے کئی دوستوں کو اور علماء کرام کو آپ کی بات پسند نہ آئے، لیکن یہی تو ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ آپ اس وقت بات کریں ظالم کے سامنے اپنے وہ ایک بڑی حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے پوچھا مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ظلم سے روکو۔ بالکل۔ تو آج آپ کے ذمہ یہ مشہور کام لگا ہے۔ مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا پہلے کہ یہ انگریزوں کے جانے سے پہلے ہمارے مدرسوں کی کیا حالت تھی، ہمارے وہاں جو مولوی حضرات تھے ان کی کیا حالت تھی، اور کن مشکل حالات کے اندر پاکستان بننے تک ان لوگوں نے اس کو چلایا۔ جواب جامع لیکن مختصر، وجہ اس کی ہے کہ مجھے اور باتیں کافی آپ سے کرنی۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں قبلہ حافظ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے اپنا معافی ضمیر پیش کرنے کا۔ تو میں مختصراً اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے علماء کا کیا کردار تھا اور ان کی حالت کیسی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں، ہمارے جو بزرگ تھے پاکستان بننے سے پہلے، سید فضل حق خیر آبادی، سید کفایت علی کافی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غربت، افلاس اور فرنگی کے دباؤ کے باوجود اس نظام کو زندہ رکھا، اور نہ اس وقت کوئی سنی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی وہابی تھا، بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ جس طرح بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندہ بننا بڑا کام ہے۔ کسی نے کہا بندہ بن، بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ سبحان۔ سب سے پہلے بندہ بننا بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، تو پھر ایک زبردست تحریک چلی اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اب جب پاکستان بن گیا تو پھر نہیں، اس سے پہلے یہ تو آپ بات بڑی اچھی بات کی، آپ نے بڑی مختصر بات کی ہے۔ اس وقت جب انگریز آئے اور انہوں نے اپنے سکول کھولے، جی تو یہ مسلمانوں نے کس طریقے سے سکول چلائے؟ ہاں، یہ بڑی بات ہے۔ اصل نقطے پر اب آپ آئے ہیں۔ انگریز جو تھا نا جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس نظام کو دفن کروں۔ یہاں سے جو مزاحمت کار لوگ ہیں، جو اسلام کے علم بردار ہیں، جن کی گفتگو سے لوگ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، جن کو لوگ اپنا وکیل سمجھتے ہیں، جن کو لوگ اپنا رب کا قریبی اور تقوی اور پرہیزگاری والا بندہ سمجھتے ہیں، وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے مولوی۔ اب کسی طریقے سے مولویت کو ختم کیا جائے۔ مولویت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ نظام لے کر آئے سکول سسٹم کا، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو لالچ دیا
کہ تمہاری ملاقات کروائیں گے اعلیٰ افسران سے، تم سکول کے لیے جگہ دو۔ اب وہ لوگوں نے لالچ میں آ کر سکول کے لیے جگہ دی۔ اب وہ لوگ ملاقات ڈی سی یا ڈی پی او کے، اب تو یہ عہدے اب ہیں، ڈی پی او ڈی سی تو تھا، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ لوگ ترستے تھے کہ ہم جناب ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سارا دن ان کی نوکری اور چاکری کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام میں اس کا بالکل کوئی وجود نہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو کیا، انگریز نے مولویت کو ختم کرنے کے لیے اسکول سسٹم، تو یہ جو مدرسہ نظام کو ختم کرنے کے لیے اس کا متبادل لے کر آئے۔ اب علماء جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس نہ تو کھانا تھا، نہ کپڑا، نہ رہنے کے لیے کوئی باقاعدہ بندوبست، وہ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھاتے تھے اللہ کا دین، اور خالص اللہ کے لیے تھے۔ اب انہوں نے ایک مٹھی بھر تحریک چلائی۔ اس مٹھی بھر تحریک میں یہ تھا، مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر آٹا تحریک تھی وہ یہ تھا کہ ہر گھر میں ایک وہ بڑا سا برتن، اس کو گڑا کہہ لیں، اس کو بڑا کنستر کہہ لیں، ایک پیپا ٹائپ کوئی چیز وہ رکھ دیتے تھے، اور جب بھی وہ میرے گھر میں رکھا، میری ماں جب کھانا پکاتی، آٹا گوندتی تو ایک وہ مٹھی بھر کے اس میں ڈال دیتی۔ اب ہفتے بعد وہ بھر جاتا، مدرسے سے بچے آتے، وہ لے جاتے، اور اس سے ان کا وہ کھانا پانی چلتا۔ اس طرح انہوں نے مشکل حالات میں اللہ کے دین کے علم کے الہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی، جو آج تک چل رہی ہے۔ تو یہ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں اصل ان لوگوں کو، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ایک بات اور بھی تھی کہ اگر پیر مقدس شاہ بخاری نے کسی مدرسے کو چندہ دیا تو پیر مقدس شاہ بخاری کو وہ اندر کر دیں گے۔ یہ وہ اصل مقدس شاہ بخاری کو بھی اندر کر دیں گے، اور اگر جس کو دیا اس کو بھی اندر کر دیں گے، اس کو بھی اندر، کیونکہ ان کو یہ نظام چاہیے ہی نہیں تھا، وہ تو اس نظام کے سرے سے مخالف تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انگریزوں کے نظام کے اندر کسی طریقے سے مولوی نے، جس کے نام کو بڑا بدنام کیا گیا، اس حد تک کیا گیا کہ عام جو پڑھا لکھا، جو سکولوں سے نکلنے والا، جب کسی مولوی کی بات، داڑھی والے کی بات کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے تو مولوی ہے، اس میں عقل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس قسم کا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمان بھاگ جائیں، لیکن ہمت ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کے آپ نے نام یاد دلائے ہیں، انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ اب بن گیا پاکستان۔ اب پاکستان بننے کی بات بتائیں کہ کیا کیفیت ہے ہمارے مدرسوں کی، اور ہمارے مولویوں کی، اور ہمارے علماء کرام کی۔ سب سے پہلے قبلہ آغا صاحب یہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ جو نظام ہے مدارس کا، اس میں جو تعلیم ہے 2-3 طرح کی ہے۔ ایک تو حفظ ہے، بس قرآن کریم حفظ کیا۔ اب دوسری طرف درس نظامی ہے، جس طرح سکول میں ایف اے ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، اسی طرح مدارس میں بھی درجہ بدرجہ کلاسیں ہیں، جس میں صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، بیان ہے، بلاغت ہے، معنی ہے، بدیع ہے، میراث ہے، فقہ ہے، پھر اصول فقہ ہے، حدیث اور اصول حدیث ہے، تو یہ تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یہ سارے علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بدبختی یہ ہے کہ مولوی کو پیش اس طرح کیا گیا کہ یہ کوئی اچھوت قوم ہے، یہ بس مانگنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی سرپرستی کسی نے نہیں کی۔ دوسری اوپر سے بدبختی بڑی یہ ہے کہ ہم خود بٹ گئے، ہم نے گروہ بندی، ہم نے کہا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، اپنی اپنی ہم نے جماعتیں بنا لی۔ اب ہر محلے میں ایک جماعت ہے، وہ اپنے جماعت کی بات کرتا ہے، اگر کوئی بندہ الہ کلمت الحق کی بات کرے تو وہ کہتا ہے یہ بندہ فاسق و فاجر ہے، یہ بندہ گناہ گار ہو گیا ہے، یہ اسلام سے نکل گیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، میں تو سچی بات کرنے کا قائل ہوں، جس طرح اقبال نے، یا یہ کسی کا شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ آپ کا دیکھیں ماشاءاللہ میرے سننے والے جاننا چاہیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ میں ڈے اسکالر تھا، اور یہ جو مسجد میں جانے والے بچے، ان کے بارے میں ایک تصور یہ تھا کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، چلیں مفت میں کھانا بھی مل جائے گا، پڑھ بھی لیں گے۔ مجھے اپنے بارے میں ذرا آپ کچھ بتائیے گا۔ یہ مجھے پتہ ہے آپ نجیب الطرفین سید ہے، الحمدللہ۔ اب آپ نے تعلیم جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کی، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی عزت کو برقرار رکھ کے
آج اس لیول پر پہنچے ہیں کہ لوگ دنیا سے آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں؟ میرا بھی جی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ میری تعلیم شروع ہی مدرسہ سے ہوئی. میں نے یہ سارے نیچ اونچ دیکھے، علماء میں بھی بیٹھا، بڑی بڑی میں نے وہ تحریکیں اپنے سامنے چلتی بند ہوتی دیکھی. لیکن ہم صبح جاتے تھے مدرسے میں اور رات کو آپ یقین کریں کہ بلا حافظ صاحب کہ وہ اس وقت وہ 5 روپے کا وہ ہوتا تھا ایک نوٹ، روپے کا ایک نوٹ ہوتا تھا، 2 روپے کا ایک نوٹ ہوتا تھا. تو ہم چھوٹے چھوٹے پیکٹ لے کے ان میں خرمانیاں بھرتے تھے، خشک خرمانی اس میں بھرتے تھے اور شام کو اڈے پہ وہ خرمانیاں بیچتے تھے. ان سے جو پیسے بچتے تھے وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے اور اپنا خرچہ، اپنا جوتی کپڑا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ماشاءاللہ. اس سے اپنا ہم نے خرچہ چلایا. ماشاءاللہ. تو بڑے مشکل حالات میں ہم نے دینی تعلیم حاصل کی، مکمل درس نظامی کیا، اور پھر میں نے تخصص فی الفقہ کیا، فقہ میں تخصص کیا اپنے استاذ محترم مفتی عبدالرحمن گلگیتی صاحب سے. تو اللہ نے میری مدد کی. پھر میرے ذہن میں یہ ایک بات بیٹھ گئی کہ میں نے دیکھا ہے اب آگے میں نے وہ ہونے نہیں دیا. اسی بنیاد پر میں نے ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی جو کہ آپ نے دیکھا ہے، ادارہ جامعہ مہتابیہ. اس میں ہم نے یہ ساری چیزوں کو ایک ٹیم میں نے بٹھائی، خود میں نے اس کی سرپرستی کی. میں نے کہا کہ خالی پڑھا دینا، وہ جامی بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، کیا بات، جامی فرماتے ہیں، فارسی میں ان کا ایک کلام ہے، خنابہ دل خود کے شرابے بے عزی نیز. اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں؟ جی میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. دندہ با جگر زن کے کبابے بے عزی نیز، در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، صفائے دل بھی کی کتابیں بے عزی نیز. فرماتے ہیں خنابہ دل خور کے شرابے بے عزی نیز. تیرا دل کرتا ہے نا شراب پینے کو، تو شراب بھی سرخ ہوتی ہے، تو اپنے دل کا خون جو ہے نا وہ بھی سرخ ہوتا ہے، اپنے دل کا خون پی. شراب کے بعد تیرا دل کرتا ہے کباب کھانے کو، تو کباب نہ کھا. دندہ با جگر زن کے کباب عزی نیز، کباب بے عزی نیز. اپنے جگر میں اپنے دند گاڑ دے اور جگر کی بوٹی نکال کے وہ کھا. در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا. یہ کنز اور کنز الدقائق اور ہدایہ بہت بڑی کتابیں ہیں فقہ کی. فرماتے ہیں در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، یہ کنز و ہدایہ پڑھنے سے تجھے رب نہیں ملنا. صفائے دل بھی کہ کتابیں بے عزی نیز. اللہ کے بندے یہ تیرے دل کی جو کتاب ہے نا اس کا صفحہ کھول، اس میں بڑا کچھ اللہ نے رکھا ہے. جب تو اپنے دل کو فتح کر لے گا تو پوری کائنات تیرے اندر ہو. دیکھیے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں میں سنتا رہوں، لیکن جو میری لمٹ ہے وہ بہت اصل لمیٹڈ ہے. مجھے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاسی طور پر بھی اور فرقہ پرستی کے سے ماحول کے اندر بھی ایک بھرپور زندگی گزاری، اور پھر میں نے دیکھا آپ نے ایک دم یو ٹرن لے لیا. اچھا یہ کیا آپ کو لگا کہ وہ کوئی اسلام کی اصل جو تبلیغ ہے جی اس سے ہٹ کے کچھ ہے تفرقہ بازی، یا مطلب ہے کچھ اور وجوہات تھے؟ میرے خیال سے یہ جتنے راستے میں نے اختیار کیے تھے میں سمجھتا ہوں یہ مجھے اللہ تک نہیں لے کے جاتے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں یہ مجھے مانی ہے. میں نے جو سمجھا، پڑھا، دیکھا، حالات کو بڑا قریب سے دیکھا کہ یہ سارا پیٹ کا چکر ہے، خالصیت مجھے نظر نہیں آئی. پھر میں ہر طرف سے کٹ کے میں نے یہ سوچ لیا کہ انسانیت کی خدمت یہ سب سے بڑا کام ہے. اگر ہم نے ایک بچے کو پڑھا کے خود کفیل کر دیا، وہ باہر گیا محتاجی کی زندگی بسر نہیں کر رہا، وہ درس نظامی عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، خوش الحان بھی ہے، اور باہر جا کے وہ ذمہ دارہ بھی کر رہا ہے، گوٹ فارمنگ کر رہا ہے. یہ مجھے پتہ ہے اس کا، وہ آپ کو پتہ ہے، گوٹ فارمنگ ہم سکھا رہے ہیں، وہ گوٹ فارمنگ کر رہا ہے، ڈیری فارمنگ کا کام کر رہا ہے، یا وہ کمپیوٹر میں ماہر ہے. ہم نے کمپیوٹر لیب بھی اب قائم کیا ہے ادارے میں. ماشاءاللہ. تو وہ بچہ اب وہ محتاج نہیں کسی کا، وہ باعزت باوقار زندگی بسر کرے گا. آپ یہ فارمنگ، گوٹ فارمنگ یہ سب چھوڑ دیں، آپ بچے کو پنکچر لگانا سکھا دیں اور ساتھ وہ سامان دے دیں، وہ جو اس سے وہ ٹائر کھولتا ہے، تو اس کی زندگی آرام سے گزر جائے گی. وگرنہ وہ جا کے لوگوں کا محتاج رہے. لوگ پھر کیا کریں گے؟ اب اس کی مجبوری بن جائے گی
جلسے میں شرکت کرنا. اب اس کی مجبوری یہ ہے کہ جہاں پر وہ دیکھے گا کہ یہاں پر میرے مفاد میرے مقاصد دنیاوی وابستہ ہیں وہ وہاں پر جائے گا. اگر چودھری صاحب اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوگا کیونکہ اس کی روٹی چودھری صاحب سے چلتی ہے. اس کو اگر حافظ صاحب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہوگا کیونکہ اس کے روٹی آپ سے چل رہی ہے. اس کو اگر کوئی تحریک کوئی جماعت بلائے گی تو وہ جائے گا کیونکہ اس کا مدرسہ اور اس کی روٹی وہاں پر چلتی ہے. دیکھیں آپ نے اتنی بڑی پیاری بات کہی ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، اور وہ سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے شاگردوں کو سوال دیا کرتا تھا، جی وہ جواب نہیں دیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو. پھر وہ جو شاگرد جو ہیں ان میں سوچنے کا عمل ہوتا تھا اور وہ یہ بات پھر جواب دیا کرتے تھے اس کو، پھر اس میں وہ تصحیح کیا کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ سوچنے والی بات ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اسلام کا وہ تصور میرے سامنے کیا کہ جب میں پاکستان کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی چلتا ہے کہ زیادہ مسلمان جو ہے یہاں تلوار تو محمد بن قاسم لے کر آیا تھا، جی لیکن یہ بنگلہ دیش تھا، مولانا جلال الدین کا بھی مقبرہ ہے، شاہ جلال کا. جی پھر یہ آپ کے حجویری شریف ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر. پھر آپ نظام الدین اولیاء کا دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ اسلام محبت اور پیار، اور جو آپ نے بتایا ہے زیادہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے. جی بے شک. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک عیسائی آپ کا محلے دار ہے جی یا سکھ محلے دار ہے اور اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے، جی آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ، اگر اس کو کوئی اس کے مکان کو جلا رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بالکل بالکل، بہت بڑا سوال آپ نے اٹھایا قبلہ حافظ صاحب، اور اس کی آج فی زمانہ اس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک پاکستان میں سکھ عیسائی یہودی نصرانی کوئی بھی رہ رہا ہے، پاکستانی ہو پاکستانی، اچھا ساتھ میں پھر ایک اور بھی لگا لیں، وہ انسان بھی ہو، انسان بھی ہو، تو بحیثیت انسانیت میرا حق بنتا ہے کہ اس کے دکھ درد میں بھی میں شامل ہو جاؤں، اس کی تنگی کو بھی دیکھوں. بلکہ شرعی طور پر تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس کی دیوار میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی مریض ہے تو میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازموں کو منع کروں کہ اونچی آواز بلند نہیں کرنی کیونکہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اس کی طبیعت میں خلل نہ آئے، وہ بیزار نہ ہو ہماری وجہ سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نجران سے عیسائی آ گئے تھے، حضور نے مسجد میں بٹھائے تھے. میرے آقا کی تعلیم یہ نہیں ہے، میرے آقا نے تو سب کو سینے سے لگایا. دیکھیں نا جی، صہیب رومی وہ روم سے چل کر ایسے تو نہیں آئے تھے. سلیمان فارسی ان کے باپ دادا دیکھ لیں، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کے کردار کو، آپ کی محبت کو، تو آپ کے قدموں میں پڑھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں علماء دین کے وارث ہیں. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول پاک کرتے رہے ہیں، جی محلے میں کوئی اگر عالم دین ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا گھر جل رہا ہو، جی کوئی اور پانی ڈالے یا نہ ڈالے، سب سے پہلے وہ پانی ڈالے بے شک، اور اس کی ساتھ میں دلجوئی کرے. دل کرے. اب ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ نے، تازہ گورنمنٹ نے، میں اس گورنمنٹ کو پسند کروں یا نہ کروں irrespective آف دس ون، لیکن ہے تو پاکستانی گورنمنٹ، جی مطلب انڈیا کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. جی جی اس نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، اور وہ یہ لیا ہے کہ جو علماء کرام کا لفظ نہیں، جو مولوی جو مدرسوں کے اندر مدرسے چلا رہے ہیں، بری حالت میں چلا رہے ہیں، چندے پہ چلا رہے ہیں، ان کو 25,000 روپے وظیفہ دیا جائے. اچھا یہ پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا، اس سے پہلے تھا، اور وہ تھا اوقاف والا. وہ اوقاف میں یہ تھا کہ جو مسجدوں کے اندر مولوی گورنمنٹ کے خلاف زیادہ بولتے تھے اس کو وہ اوقاف میں لے لیتے تھے تاکہ وہ بول نہ سکے. لیکن یہاں اس قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ والا جو جس مولوی کو کمی کہہ کے انگریز نے 2.5 ایکڑ زمین دی ہے اور جس کی پیداوار بھی ذمہ دار لے جاتا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی ثالثی کونسل میں بیٹھنے کے لیے، اس بات کے لیے کہ وہ ڈرے نہ کہ جو آدمی مجھے چندہ دے رہا ہے وہ غلط راستے پر ہے، میں اس کے خلاف فیصلہ دوں. اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ یہیں رہتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. قبلہ حافظ صاحب، آپ یہ دیکھیں
میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کی بھی نہیں کر رہا، اور اس مولوی کی بات بھی نہیں کر رہا جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اور لاہور یا کراچی یا اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں بنگلے میں رہتا ہے اور تمام سہولتیں اس کے پاس ہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیں دیہاتوں میں، مضافات میں، دیکھیں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بندے کو مکمل عالم دین ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکمل نہیں پڑھا، لیکن وہ دیہاتوں میں، چھوٹے قصبوں میں وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اللہ کے دین زندہ رکھنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی بیوی اگر بیمار ہو تو وہ شام کو پورے محلے میں جا کر پیسے مانگتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کوئی 5,000 روپیہ دے دیں، میں نے اپنے بیوی کا علاج کرانا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ 25,000 روپیہ دیتی ہے، میں اپنی بات میں نے پہلے عرض کی، میں نہیں کر رہا، نہیں وہ آؤٹ ہے، وہ آؤٹ ہے، تو اس مولوی جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ہم ایک عالم دین سے بات کر رہے ہیں جو سفید پوشی کے اندر اپنا گزارا کر رہا ہے، بچے اس کے وہاں پر ہیں، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے، جو 200 بچے پڑھ رہے ہیں، 200 بچے پڑھ رہے ہیں، تو اب 25,000 روپے اس کے لیے اس کو بڑی سپورٹ کریں گے، وہ باوقار، اور اس چودھری کی جوتی سے نکل جائے گا، جو چودھری ہر جمعے پہ آگے کہتا ہے کہ تو نے سود کے خلاف نہیں بولنا، تو نے چوری کے خلاف نہیں بولنا، شراب کے خلاف نہیں بولنا، کیونکہ تو ماہانہ مجھ سے 500 روپیہ لیتا ہے اور میں کرتا ہوں، اور جو بیل چوری کر کے میرے ڈیرے پہ کھڑا ہوا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب وہ 25,000 اس کو ملے گا تو وہ خود کفیل ہو جائے گا، لیکن میں اس کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 25,000 ناکافی ہے، اس میں کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی کے امکانات موجود ہیں سوائے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان کی۔ تو یہ جو یہ بنایا ہے گورنمنٹ نے، یہ طریقہ کار، اس میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس میں ایک نہیں تبدیلی کی تو دیکھیں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم ہے، عین ممکن ہے کل کو ہم سمجھیں 38ویں آئینی ترمیم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی جس کے اوپر پہلی ترمیم بھٹو صاحب جنہوں نے آئین بنایا تھا مرنے سے پہلے 8 ترمیمیں کر چکے تھے وہ۔ اچھا یہ تو گنجائش ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے جو پہلے پیسے میں مانگتا تھا، جب اچانک مجھے 25,000 باقاعدہ پیسے ملنے شروع ہوں گے، میرا مرال اور میرا اخلاق اور میری جو عزت نفس، اس پر تو کوئی پازیٹیو اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بے شک۔ حضرت بابا فرید الدین کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا جی، وہ فرماتے ہیں کہ 5 رکن دین دے، 6واں فریدہ ٹک روٹی کو کہتے ہیں، جی 5 رکن دین دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، 5 رکن دین دے، 6واں فریدہ ٹک، جے 6واں پورا نہ ہوئے تے 5 جاندے مک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ 25,000 کے اوپر بے شمار اعتراض ہو سکتے ہیں، جی اعتراض کر لیں، نو پرابلم جی۔ کچھ لوگوں نے پازیٹیو کام کرنا ہے، کچھ لوگوں نے نیگیٹیو کام کرنا ہے۔ آپ میں مجھے ایک خوبی نظر آتی ہے، اور وہ خوبی نظر یہ آتی ہے کہ آپ ایک چیز کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی اب اس بہتر میں آپ نے ایک تذکرہ کیا کہ عین ممکن ہے وہ عالم دین پورا عالم دین نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے اور تربیت جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی جائے۔ جی بے شک، اور عین ممکن ہے اگر وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر لے تو ان پیسوں کو بڑھا دیا جائے۔ بے شک ایسے، عین ممکن ہے اس کے بچے زیادہ ہوں تو پھر اس کو اور کنسیڈر کیا جائے۔ بے شک ایسے، وہ درس نظامی اور جو یہاں پر جو سارے جو سسٹم ہے جو علوم ہے وہ پڑھے، اس کے اندر وہ شامل کرے۔ بے شک ایسے۔ تو یہ ذرا آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں۔ جی یہ اس میں جو عرض کر رہا تھا نا جی، کہ اصل میں پالن ہار تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پنجابی میں، چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے، بجھدے دیوے بلدے ویکھے، جنہ دا نہیں جگ تے کوئی او بھی پتر پلدے ویکھے، سبحان اللہ۔ ہیرے دا کوئی مول نہ پوچھے، کھوٹے سکے تردے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، اسا پتھر دل بھی گلدے ویکھے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اصل میں پالن ہار تو اللہ کی ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا یہ اصل میں اہم ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جائیں، ان کو ایک کمیٹیاں بنائی جائیں ایماندار لوگوں کی، اور وہ کمیٹیاں ان بندوں کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ کون سے محلے میں، کون سے گاؤں میں کون سا بندہ عالم دین ہے، مولوی ہے، پڑھا رہا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کے پاس سند ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے لیے علیحدہ ہوگا نظام، اگر نہیں ہے
تو پھر اس کے لیے علیحدہ کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے گا، اور اس میں بڑی وسعت ہے، اس کے مطابق اس کی تنخواہ بھی میں بھی اضافہ کیا جائے اگر عالم دین ہے تو، اور اس کو باقی سہولتیں بھی دی جائیں، اور اگر اسے تھوڑا پڑا ہے تو اس کے بچوں کا ذمہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے اور اس کو پڑھنے کا موقع بھی دے۔ 5 نمازیں پڑھانی ہیں، باقی ٹائم ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھے بے شمار میرے علماء کرام کی زانو تلمذ طے کرنے کا مجھے کافی موقع ملا ہے، اس میں نے بہت اچھے آدمی بھی دیکھے، ارریسپیکٹیو کہ دشمن بھی آ گیا اس نے اس کی بھی مدد کی، لیکن ایسے بھی آئے کہ جو دوست آئے ہیں اس نے اس سے بات کچھ اور کہی ہے اور اس کے جانے کے بعد بات کچھ اور کہی ہے۔ 25,000 شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر ترامیم شروع ہو گئیں، آپ نے ایکشن پلان دے دیا، آپ بھی شامل ہو گئے اس پروگرام کے اندر، کسی آپ نے فرقہ پرست کو شامل نہیں کیا، اس کو شامل کیا جو پاکستان کی بھلائی چاہتا ہے، اقلیتوں کی بھلائی بھی چاہتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ اگر یہ ہو جائے تو پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ اگر یہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان دنوں میں ترقی کرے گا، اور یہ حالات مارا ماری نہیں ہوگی، یہ جلسے جلوس خالی نہیں ہوں گے، یہ روز پتھر مارو، یہ کمرے توڑو، یہ ہوٹل جلاؤ، گھر جلاؤ، بندے مارو، مرواؤ، یہ نہیں ہوگا، بلکہ سارے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب انہوں نے پتھر مارے ابو جہل نے، ابو لہب نے، تو حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہوں، تم مجھے نبی نہ مانو، انسان تو سمجھو، اگر تم مجھے اپنی طرح انسان سمجھو تو مجھے پتھر تو نہ مارو، مجھے جینے کا حق ہے۔ بس اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، انسان تو ہے نا۔ ہاں، اس کو ہم دلیل ایسی پکی دیں کہ ہمالیہ کے پہاڑ تو ہل جائیں، زمین پھٹ جائے، لیکن ہماری دلیل کو وہ نہ کاٹ سکے، پھر بات بنے گی۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، میں تو بس چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام روز ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ تشریف لائے۔ میں نے کچھ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اجر کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے گھر کو کوئی گھر آگ لگا دے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کفر کا فتویٰ دے دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر وہ کفر کا فتویٰ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو میں ناظرین، آپ نے باتیں سنی ہیں، سید صاحب کا نمبر بھی نیچے چل رہا ہوگا، آپ اپنی معلومات کے لیے یہ ہر وقت موجود ہیں۔ ان کا آپ جو ماڈل مدرسہ ہے وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کبھی انہوں نے روکا نہیں ہے، کبھی کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک آپ ہمیں اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔